یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا، ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں، ملتے ہیں، یہ زنا سے بچے ہیں. اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، نظر کی حفاظت، ٹک ٹاک سے بچنا، فلموں سے بچنا. پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا، یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس، کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کھا وہی رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام، بادام پستے. بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، تم نے آج پھر فلم دیکھ لی، عشق ہو گیا امرت کا، فلانا ہو گیا. وہ پھر وہ روئے گا، بیان سنے گا، حضرت جی اللہ تقوی للہیت. پھر تبلیغ میں جائے گا، 4 مہینے وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت، کیونکہ آدمی ہے نا، تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا، وہ آدمی ہے، تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو، کم وقت آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا بس. بھائی نہیں دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے، اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا، مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولا بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا، اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں میں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولا بن گئے. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار. یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی، وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم. فوراً کہتے ہیں اکنامکلی مسائل ہیں، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسٹنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا، اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں ہوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں ہوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے، چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ، ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ.
جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے, اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا, کروڑ روپے کما رہا ہے, اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی, میری بیگم بھی ہے, اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت, میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں, وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے, ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی, فلانے سے دوستی ہو گئی, تو اس سے شادی کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی. باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں. اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی, وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں, مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے پیر, زیادہ تر تو نیکی ہوتے ہیں, پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, کھا وہی رہے ہیں, مرغے پھوڑ رہے ہیں, مراقبہ میں مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں, اس میں بازوں کی آوازیں بڑی, پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو, وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے, اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو. ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے, وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں, اور وہاں سے کباب پراٹھے, حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی, ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں. پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو, نظر کی حفاظت.